لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. بزرگان محترم، اللہ بزرگ برتر کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ انہوں نے ہمیں اپنے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اپنے رب کی رحمت کے سائے میں جینے کا یقین نصیب فرمایا ہے. یہ دنیا عالم اکبر ہے، بڑا عالم ہے. یہ انسان عالم اصغر ہے. یہ چھوٹا پراروپ ہے دنیا کا، یہ انسان کی شکل، اور یہ برہمانڈ جتنا بھی بڑا ہے یہ اسی کا بڑا پراروپ. یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ عالم اکبر ہے، یہ عالم اصغر. تو جو کچھ اس بڑے عالم میں ہوتا ہے وہی اس چھوٹے عالم میں ہوتا ہے. اس بڑے عالم میں جیسے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ندیاں ہیں، سمندر ہیں، ہوائیں ہیں، طوفان ہیں، پتھر ہیں، چٹانیں ہیں، اور لہلہاتے درخت بھی ہیں، سبزہ زار ہے، پھول ہیں، پھل ہیں، زمین کی نرمی بھی ہے، ٹھنڈک بھی ہے. جیسے باہر یہ سب ہے ایسے ہی عالم اصغر میں بھی ہے. اس زندگی میں اس کی چھوٹی سی زندگی ہے، لیکن اس زندگی میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اس زندگی میں بڑے بڑے دریا ہیں جن کو یہ عبور کرتا ہے. انسان دیکھنے میں چھوٹا سا ہے، لیکن اس کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کرو تو اس کی زندگی میں بڑی بڑی چٹانیں بھی آتی ہیں، پہاڑ بھی آتے ہیں، بڑے نشیب و فراز بھی آتے ہیں، لیکن ان سب میں سے یہ گزر جاتا ہے. جب پہاڑ آتا ہے تو بہت اونچا نظر آتا ہے، لیکن پہاڑ ان کی ٹھوکر سے رائی ہوتے چلے جاتے ہیں. بڑے بڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے چلے جاتے ہیں اور یہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ کائے سے ریزہ ریزہ ہو گئے کہ اللہ کی ایک نظر پڑتی ہے تو جس طرح وہ طور ریزہ ریزہ ہوا تھا، ہر انسان کی زندگی کے بڑے بڑے پہاڑ اللہ کی قدرت اور رحمت سے اسی طرح ریزہ ریزہ ہوتے چلے جاتے ہیں اور یہ گزرتا چلا جاتا ہے. کسی کو بھی زندگی میں ایک جیسے حالات پوری زندگی پیش نہیں آتے. یہاں جیل بھی ہوتی ہیں، یہاں اندھیرے بھی ہوتے ہیں، یہاں غربت اور افلاس بھی ہوتا ہے، فقیری بھی ہوتی ہے. میں بمبئی میں ایک مرتبہ ایک صاحب کی دکان میں بیٹھا ہوا تھا، کروڑوں کی دکان، لاکھوں کا سامان اس میں بھرا ہوا تھا. وہ نماز پڑھنے کے لیے جب باہر جانے لگے تو مجھ سے کہنے لگے، مولانا ابھی کچھ سالوں پہلے کی بات ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر جوتا پالش کیا کرتا تھا، یہیں فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر. آج اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس قابل کر دیا ہے. کس کی زندگی میں کب تبدیلی آتی ہے، کب اندھیرے سے اجالا ہو جاتا ہے، کب اس کی زندگی کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، کب سمندروں کو عبور کرتا چلا جاتا ہے. وہ جب گرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ڈوب گیا، لیکن اللہ اسے ترا دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں. سورہ یوسف پوری کی پوری اسی سبق کو سمجھانے کے لیے ایک ساتھ نازل ہوئی کہ دیکھو تمہارے پیچھے تمہارا اللہ ہے، تمہارا ایک رنگ ماسٹر ہے، وہ ہر وقت تمہارے پیچھے ہے. ان ربک لبالمرصاد، وہ نظریں گاڑے ہوئے ہیں تم پر. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ حضرت آپ ہمیں فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں، وہ کتنا بڑا سرکش، کتنا بڑا نالائق اور پھر حاکم ہیں
ساری فوج، ساری پولیس، سارے ہتھیار، سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے، اور وہ کتنا بڑا جلاد اور ظالم ہے۔ قرآن نے خود اس کے بعد میں کہا کہ ذو الاوتاد ہے، وہ جب کسی کو پر ظلم کرتا تھا تو پہلے وہ کیلیں گاڑ دیتا تھا، ہاتھوں میں پیروں میں کیلیں گاڑ دیتا تھا، پھر کوڑے برساتا تھا۔ قرآن نے اس کو وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد، جو شہروں میں، ملکوں میں جو بڑے بڑے سرکش گزرے ہیں ان میں سے ایک فرعون تھا، ایسے کے پاس آپ ہمیں بھیج رہے ہیں، ہم نہتے، اور وہ اپنے آپ کو کہلا رہا ہے انا ربکم الاعلی۔ اب ہم جا کر کہیں کہ نہیں رب تو اللہ ہے، کیا ہوگا ہمارا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ، اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، جو کچھ تم بول رہے ہو وہ بول رہا ہے، سب میں سن رہا ہوں اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ تم انڈر واچ ہو، نگرانی میں ہو، ایسا نہیں ہے کہ ہم تمہارے پیچھے نہیں ہیں، ہماری نظر سے تم باہر ہو، ہماری گرفت سے تم باہر ہو، نہ تم باہر ہو نہ وہ باہر ہیں۔ یہی سبق یوسف علیہ السلام کے قصے میں موجود ہے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح کتنی گھاٹیوں سے گزر رہے ہیں۔ کہاں ایک وقت ہے، بعض اقوال کے مطابق تو بچپن میں اماں چلی گئیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ بھائیوں کو کھٹکنے لگتے ہیں کہ آگے بڑھ کر یہ پتہ نہیں کیا بنے گا، ابا کی نظر اسی پر ہے، اٹھا کر کنویں میں پھینک آئے۔ لیکن جب کنویں میں پھینکا جا رہا ہے، دیکھیے مومن کی ایک شان ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی ہوتا رہے اس کا دل مطمئن رہتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے اللہ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ موت بھی آتی ہے، اس کو شہید کیا جائے، قتل کیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، جلا دیا جائے۔ حدیث پاک میں رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے موت کی جتنی تمہیں چینٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے اس کا اللہ ہے۔ اللہ کا پیار، اللہ کی شفقت، اللہ کی رحمت اس کو اپنے پروں، اپنے آغوش میں لیے رہتی ہے، اس لیے اسے کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا گیا، جب ڈالا جا رہا تھا، قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے اسی وقت ان کے کان میں کہلا دیا تھا کہ فکر مت کرنا، جب ڈال رہے تھے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا ہم انہیں سبق پڑھا دیں گے۔ یہ کب کہا جا رہا ہے؟ جب انہیں نیچے اتارا، کنویں میں پٹکا جا رہا ہے، کون اتار رہا ہے ادب تہذیب سے؟ ڈال دیا، رسی باندھی، نیچے ڈالا، رسی کاٹ دی، قصہ ختم۔ آج بھی اس کنویں کے جو فوٹوگراف آتے ہیں ان کو جب دیکھو تو دل ہل جاتا ہے، ایک چھوٹے سے بچے کو جب اندر ڈالا ہوگا کیا ہوا ہوگا، لیکن نہ چیخے نہ پکارے، کچھ نہیں ہے۔ اور پھر قافلہ آیا، نکال بھی لیا اور نکال کے اپنے ساتھ لے بھی گئے۔ ارے یہی غلام بنا لیتے، یہ اپنی اولاد بنا لیتے، اتنا خوبصورت بچہ ہے، کہ نہیں نہیں نہیں، ان کے کام کی چیز نہیں ہے، اس کو ابھی بازار پہنچائیں گے، بازار میں بولی لگوائیں گے، پھر چھوٹے موٹے کو نہیں، وزیر اعظم کے ہاتھ بکوائیں گے، اس کو سب سے بڑے کے گھر پہنچائیں گے، اور پھر اس کو عالی شان مہمان خانے میں رکھیں گے۔ یہ ہوتی ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا جب اس کی عزت و عصمت کا امتحان لیا جائے گا۔ پہلا امتحان کا کم تھا کہ نہیں، دوسرا پھر ہوگا۔ اب ایک عورت عاشق ہو گئی ہے، ایک نیا امتحان ہے، اور یہ عشق جو سچا ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، جو جھوٹا ہوتا ہے نا وہ بہت الگ ہوتا ہے۔ زلیخا کو عشق ہے یوسف علیہ السلام سے، لیکن حال کیا ہے؟ یہ دیکھو، یہ محبت کا جو دم بھرتے ہیں نا وہ ہوتے کیسے ہیں؟ اتنی شدید ترین محبت ہے
عورتیں کہہ رہی ہیں قد شغفہا حبا، محبت نے اس کو دیوانہ کر دیا ہے اس غلام کی. حال یہ ہے، لوگوں میں چرچا ہے کہ اس کو محبت ہے، لیکن حال کیا ہے؟ جب کمرے سے دونوں باہر نکلے ہیں دوڑتے بھاگتے تو باہر کھڑا ملا وزیر اعظم خود، زلیخا کا شوہر. تو ایک دم لہجہ بدل گیا، زبان بدل گئی، بات بدل گئی، کلام بدل گیا، انداز بدل گیا، سب بدل گیا. اور ایک دم کہا ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ بری نیت رکھے اس کی سزا اس کے علاوہ کچھ ہو سکتی ہے کہ اسے جیل میں بھیج دیا جائے یا سخت عذاب دیا جائے. لے ادھر محبت کا دم بھر رہے تھے، کہہ رہے تھے ہم سوائے تمہارے کسی اور کو نہیں مانیں گے. اور ابھی کتنی دیر ہوئی ہے، صرف کمرے سے باہر آئے ہیں، اتنی دیر میں لہجہ بدل گیا، زبان بدل. یہ جھوٹی محبتیں ایسی ہوتی ہیں، یہ شیطانی محبتیں ایسی ہوتی ہیں جو اتنی جلدی رنگ بدلوا دیتی ہیں. ابھی اندر ارے تو یہ کہتی کہ جان دے دیں لیکن یوسف نہیں دیں گے، لیکن بجائے اس کے فوراً بیان بدل گیا. نالائق، یہ وہ ہے جو بری نیت رکھتا ہے، اس کو سخت سزا دو اور جیل بھیج دو. یہ ایسے ہوتے ہیں جو محبت کا دم بھرتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں. یہ جھوٹی محبت، شہوانی محبتوں والے جو لوگ ہیں، یہ سیکسول پیشن ہے، اس کو محبت نہیں کہتے. یہ لفظ کا غلط استعمال ہو رہا ہے. یہ سیکسول پیشن ہوتا ہے، جنسی جنون ہوتا ہے. یہ ایسے ہی جہاں جنون اترتا ہے وہاں رنگ بدلتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بچیوں کے کتنوں کے مرڈر ہو رہے ہیں، کہاں کہاں سے لاشیں نکل رہی ہیں. یہ پڑھے لکھے لوگ یہ کیوں مار ڈالتے ہیں کہ انسان کو، یہ پھول جیسی کلی کو کیوں مسل دیتے ہیں؟ کہ یہ جنونی لوگ ہیں، محبت والے نہیں ہیں، یہ انسانیت والے نہیں ہیں، یہ جنونی لوگ ہیں. جنون کا انجام ہلاکت پر ہوتا ہے. جنونی جو ہوتا ہے، جو پاگل ہے، وہ کوئی تعمیر نہیں کرے گا، وہ تخریب کرے گا، وہ پتھر پھینکے گا، وہ مارے گا، جان لے لے گا، مٹا دے گا، مٹ جائے گا. ایک امتحان یہ ہو گیا، اس کے بعد جیل بھیج دیے گئے. کہاں بادشاہ کے گھر میں تھے، کہاں پھر جیل چلے گئے. کتنی برسیں جیل میں کاٹی. بعض لوگوں نے تو لکھا ہے نبوت ہی جیل میں ملی. پھر باہر نکل آئے، اور باہر نکلے تو سیدھے سیدھے وزیر بنے، وزیر خزانہ بنے. اور پھر پورے ملک کو کیا تعمیر کیا ہے، کیا سجایا ہے، کیا تقسیم کی ہے، اکانومی کا کیا نظام چلایا ہے. ماسٹر آف اکانومی انبیاء کرام کی صف میں یوسف علیہ السلام. لوگ یوسف علیہ السلام کو صرف اس نام سے جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت پیغمبر تھے. یوسف علیہ السلام انبیاء کرام کی صف میں ماسٹر آف اکانومی ہیں. کوئی جواب نہیں ہے. جتنے اکانومسٹ دنیا میں ہیں سب قدم چومیں گے یوسف علیہ السلام کی. جس طرح میں جب حضرت لقمان کی قبر پر گیا تھا، ہمارے ساتھ اور لوگ بھی تھے، تو وہ جو ٹور والے تھے وہ کہنے لگے کہ مولانا یہ حضرت لقمان کے بارے میں کچھ بتائیے. میں نے کہا یہ ماسٹر آف سوشولوجی ہے. سوشل سائنس جو ہے اس کا سب سے پہلا، سب سے بڑا ماسٹر، سارے اصول سوشل سائنس کے دینے والا یہ حضرت لقمان ہے. شروعات یہیں سے ہو رہی ہے، باقاعدہ اصول و ضابطوں کے تحت، ورنہ کوئی نبی خالی نہیں ہے سوشل سائنس سے. لیکن جس نے اصول و ضوابط دیے ہیں وہ پہلا حضرت لقمان. جس نے اکانومی کے اصول و ضوابط دیے ہیں وہ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام. تو پھر اکانومسٹ بن کے چمکے پوری دنیا میں، اور ایسے اصول دے گئے جس پر آج تک عمل ہو رہا ہے. آج تک عمل ہو رہا ہے. یہ جتنے علوم و فنون ہیں ان کو جہاں کہیں لے جاؤ گے بنیاد میں انبیاء ملیں گے. انہی سے یہ اصول چلتے ہیں، انہی نے بنیادیں رکھ دی، پھر لوگ ان کا وستار کرتے چلے گئے.
لیکن بنیاد تو انبیاء کرام ہیں، اور انبیاء کرام کو وہ علم اللہ عز و جل نے عطا فرمایا تھا۔ دیکھیے کتنے نشیب و فراز، ابا روتے رہ گئے، برسوں کے بعد پیغمبر بن کے بیٹا ملا۔ بیٹا جب ملا تب بادشاہ بن کے ملا، جب ملا تو پیغمبر بن کر ملا، دنیا کا سب سے بڑا اکانومسٹ بن کر ملا۔ جب کھویا تھا تو چھوٹا سا بچہ تھا، جب کنویں میں ڈالا تھا بھائیوں نے تب کتنا بڑا تھا، اور آج جب بھائی ملا تو اس حال میں ملا کہ بھائی کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں یہ بھائی۔ قرآن نے کہا تھا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، ہم بتائیں گے ان کو ایک دن ان کے کرتوت بد کا انجام۔ یہ بھکاری بن کے کھڑے ہیں آج، کہہ رہے ہیں تصدق علینا، ہم پر صدقہ کر دو۔ یہ اتنے نشیب و فراز سے زندگی گزرتی ہے۔ کیا جب کنویں میں تھے تو کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ ایک زمانہ کون سا آنے والا ہے؟ کیا جب بادشاہ وقت کے گھر میں تھے تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ آپ جیل میں جانے والے ہیں؟ اور کیا جب جیل میں تھے تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ شخص بہت جلدی پورے ملک کی اکانومی سنبھالنے والا ہے؟ ایک خواب بادشاہ دیکھتا ہے اور اس کی تعبیر پوچھی جاتی ہے اور فوراً باہر نکال کر اور وزیر خزانہ بنا دیا جاتا ہے۔ کہاں سے کہاں گھومتی ہے دنیا۔ یہ نشیب و فراز جو زندگی میں پیش آتے ہیں ہر انسان کے، اللہ عز و جل نے اس میں سے گزرنے کے سامان کر رکھے ہیں۔ اللہ گزار دیتے ہیں، پوری زندگی ایسے ہی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، دنیا میں رکتا کوئی نہیں ہے۔ یہ مایوسی سے بچانے والا، ڈپریشن سے باہر نکالنے والا۔ اگر بچنا ہے تو قرآن کو پڑھو، بچنا ہے تو سورہ یوسف کو پڑھو، تو پتہ لگے گا کہ آپ کے پیچھے آپ کا اللہ ہے جو ہر موڑ پر آپ کی مدد کرتا ہے، اور آپ کو دھکیلا دیا جاتا ہے اور آگے بڑھا کر نکال دیا جاتا ہے۔ کیسے کیسے اندھیروں سے نکالا جاتا ہے، ہر ایک کو نکالا جا رہا ہے۔ لوگ ایک فلم بنا لیتے ہیں، ایک اسکرپٹ لکھ لیتے ہیں، ایک اسٹوری، ارے ہر انسان کی زندگی آپ جس کو اٹھا کر دیکھیں گے اتنے ساری اونچ نیچ اور نشیب و فراز اور سمندروں اور پہاڑوں سے بھری مل جائے گی کہ پوری ایک دنیا اس میں سمائی ہوئی ہے۔ کتنے بڑے بڑے سبق اس میں چھپے ہوئے ہیں۔ جس بچے کی زندگی اٹھا لو، جس آدمی کی زندگی اٹھا لو، ایک پوری فلم بن جاتی ہے۔ یہ سبق ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کسی بھی موقع پر ہوپ لیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پیچھے موجود ہے، وہ قدم قدم پر مدد کرتا ہے اور سب کی مدد کرتا ہے، وہ سب کو باہر نکال دیتا ہے۔ یہ شان ہے اس کی۔ قانون بھی ایسے ہی دیتا ہے، قانون بھی ایسے ہی دیتا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم بھوپال آئے ہوئے تھے، میں ان کے ساتھ رات میں تالاب کنارے تفریح کر رہا تھا، تو طلاق پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اس زمانے میں طلاق کا مسئلہ چل رہا تھا، تو میں نے عرض کیا کہ حضرت ان لوگوں کو یہ سمجھانے کی بھی تو ضرورت ہے کہ طلاق کتنی بڑی رحمت ہے۔ طلاق ایک لیڈی کو ہوپ فل رکھتی ہے، ہوپ لیس نہیں ہونے دیتی، اس لیے کہ جس کا شوہر مر گیا یا جس کی طلاق ہو گئی، اب اگر اس کی دوسری شادی نہیں ہوگی تو وہ تو اسی دن مر چکی، اس کی زندگی تو ختم ہو چکی۔ تو مولانا ایک واقعہ سنانے لگے کہ میرے ایک جان پہچان کے ایک صاحب تھے، ان کی بیٹی کا شوہر جوانی میں مر گیا تھا۔ تو کہا مولانا میں نے اس کو دیکھا کہ وہ کس طرح چیختی تھی، چلاتی تھی اور بار بار زمین پر گرتی تھی، لوگ اٹھاتے تھے اور وہ مچھلی کی طرح تڑپتی تھی۔ میں دیکھ کر پریشان تھا کہ آخر صدمے کا یہ انداز۔ میں نے گفتگو کرتے ہوئے عرض کیا، میں نے کہا حضرت یہ اسی لیے تو ہے کہ اب اس کی زندگی اس کی نظر میں تو ختم ہو چکی ہے، اب اس کو کبھی سہاگ نصیب نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ کے لیے دنیا کی نظروں میں منحوس ہو رہی ہے۔ تو آخر اس جوانی میں جو سب کچھ اس کا لٹ گیا تو وہ اسی طرح تو تڑپے گی۔ فرمانے لگے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، مجھے بھی اس وقت یہی خیال آیا تھا۔ تب نظر آتا ہے کہ اسلام نے جو قانون دیا بیواؤں کے نکاح کا، مطلقاؤں کے دوسرے نکاح کا، یہ اصلاً ان کو ڈپریشن سے باہر نکالنا ہے، ان کو ہوپ فل رکھنا ہے، ان کو زندگی میں مایوس نہیں ہونے دینا ہے، ان کی زندگی کو دوبارہ پربہار کرنا ہے۔ اس کے لیے قانون دیے گئے۔ اس انداز میں اگر شریعت کو سمجھو تو نظر آتا ہے کہ شریعت کسی بھی موقع پر
انسان کو گرنے نہیں دیتی، کس طرح سنبھال لیتی ہے۔ ایک طرف تو یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ قدم قدم پر آپ کو سنبھالنے کے لیے اس کی رحمت موجود ہے، مایوس مت ہو جانا، تم اللہ والے ہو، اللہ کے بندے ہو، اس کے بنائے ہوئے ہو، جس نے ایک ایک پورا تمہارا بنایا اور سجایا ہے، اتنی باریک باریک ہڈیاں تمہاری جمائی ہیں، جس نے اتنے باریک نسوں کا جال پھیلایا اور تمہاری زندگی بنائی ہے، وہ تمہیں مٹانے والا نہیں ہے، وہ تمہیں سجانے والا ہے، وہ تمہیں بنانے والا ہے، وہ تمہیں آگے بڑھانے والا ہے۔ مایوس کیوں ہو جاتے ہو؟ ذرا آگے تو بڑھو، انبیاء کی زندگی کا مطالعہ کرو، قرآن کو پڑھو تو تمہیں معلوم ہوگا یہ اکیلی ایک کتاب کتنے نبیوں کی زندگی کو محیط یہ تمہیں سبق دیتی ہے، یہ تمہیں سبق دیتی ہے۔ ذرا اس کو پڑھو گے تو اپنی زندگی خود نظر آئے گی۔ قرآن ایک واحد ایسی کتاب ہے کہ پوری دنیا کا کوئی بھی انسان اگر اسے پڑھے گا تو اسے اپنی جیتی جاگتی زندگی اس میں اندر نظر آتی ہے، راہیں نظر آتی ہیں، راستے نظر آتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں قرآن سے اس انداز کے سبق حاصل کرنے سے، مایوسی سے باہر آنے، ڈپریشن سے اپنے آپ کو باہر نکالنے اور دنیا کو باہر نکالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔